أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحين به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول ولهم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. اسلامی بھائیوں، بزرگوں دوستوں، حاضرین جمعہ، بڑائی بزرگی رب العالمین کے لیے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مخالق ہے. درود و سلام امام الانبیاء، امام الثقلین، امام المرسلین، امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. موضوع خطابت ہے اللہ کا مومن سے پیار. اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو اور انسان کو پیدا فرمایا اور رہنے والوں کے لیے رب العالمین نے ایک نظام بنایا. اس نظام کا نام اسلام ہے. جو بندہ اس نظام کو فالو کرتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے اور وہ منازل پہ منازل طے کرتا ہوا چلا جاتا ہے. رب العالمین کا اپنے مومن بندوں سے کتنا پیار ہے. جامع صغیر کی وہ روایت ہے، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا حماه الله في الدنيا كما يحمي احدكم سقيمه الماء. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رب العالمین کسی مومن بندے سے پیار کرتا ہے
تو اس کو دنیا کے چھینٹوں سے ایسے ہی بچا لیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے مریض کو سردی کے موسم میں پانی کے چھینٹوں سے بچاتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بندہ رب العالمین کا ہو کے رہتا ہے تو دنیا کے جھمیلے اس کا کچھ بگاڑ نہیں پاتے، اور ظاہراً تو اس کے پاس مصیبتیں آتی رہتی ہیں، لیکن وہ مصیبتیں ایسے دھیرے دھیرے رفع چکر ہو جاتی ہیں کچھ مومن بندوں کو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت اللہ رب العالمین کا مومن بندوں سے پیار کیسا ہوتا ہے بڑے اچھے انداز میں بتا دیتی ہے۔ اور جب صحیح مسلم شریف کی اس روایت کو دیکھتے ہیں، بہت لمبی روایت ہے، آخری ٹکڑے کو جب اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں تو جب فرشتے رب العالمین کے پاس جاتے ہیں بندوں کے رپورٹ پیش کرنے کے لیے، تو رب العالمین ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کس چیز کا سوال کر رہے تھے اور کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں رب العالمین وہ تیری جنت کے طلبگار تھے اور تیری جہنم سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا میرے بندوں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں، اس نے نہیں دیکھا۔ کہا اگر میرے بندے جنت اور جہنم کو دیکھ لے تو کیا کریں گے؟ وہ فرشتے فرماتے ہیں کہ اللہ وہ تو جنت کے طالب ہو جائیں گے اور جہنم سے وہ نجات پانے کی ہمہ وقت کوشش کرتے رہیں گے۔ رب العالمین کہتے ہیں اے فرشتے گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے سارے بندوں کو جنت میں داخل کر دیا اور جہنم سے ان کو نجات دے دی۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس میں ایک تیرا ایسا گنہگار بندہ ہے جو کسی ضرورت کی پیش نظر وہاں پہ وہ رکا ہوا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسی قوم ہے ان کے درمیان بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندو، یہ صحیح مسلم شریف کی آخری ٹکڑے کی روایت ہے۔ اب آپ اس کو دیکھیں کہ رب العالمین نے مومن بندوں کی کتنی قدر کی ہے، اور ان بندوں کی جو ان بندوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے مجالس میں شریک رہتے ہیں۔ رب العالمین صاف فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو بھی بخش دیا، میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ اب جس کا شمار ان میں ہو اور جو بندہ ان میں بیٹھنے کی وجہ سے گناہوں سے مغفرت کر دی جائے، جس کی جو معاف کر دیا جائے، تب بتائیے ان بندوں کی قدر و قیمت اور ان بندوں کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے یہاں کتنا ہوگا جو بندے اسی میں اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ مومن بندوں کو خدا نخواستہ کبھی نہ کبھی ایسی چیزیں سرزد ہوتی رہتی ہیں، کمی بیشی آتی رہتی ہے، اور اگر کمی بیشی ان سے ہو جاتی ہے تو لوگ ان کو طرح طرح کے تانے اور طرح طرح کے سناتے رہتے ہیں، لیکن اگرچہ وہ 1000 مرتبہ توبہ کر لیا ہو لیکن پھر بھی یہ دنیا والے ان کو نیچی نظر سے دیکھتے ہیں۔ رب العالمین کی نگاہ میں وہ بندہ اگر ایک مرتبہ توبہ کر لیتا ہے، ایک مرتبہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیتا ہے رب العالمین سے، تو رب العالمین پہلی بات تو اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، دوسری اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، تیسری اللہ رب العالمین آفات و مصائب اس پر جو آنے والے ہوتے ہیں اللہ اس کو دور فرما دیتا ہے، اور چوتھی اللہ رب العالمین جنات میں ان کے مرتبے کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، اللہ جنت میں ان کے مرتبے کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو اگر دیکھو غور کریں کہ وہ مولا، وہ داتا، وہ رب العالمین اپنے بندوں سے اتنا محبت کرنے والا ہے، اپنے بندے سے اتنا پیار کرنے والا ہے کہ اگر وہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے تو آسمان والے پاک بازوں سے کہہ دیتا ہے میرے بندوں سے محبت کرو، اور جب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو زمین کے جو پاک باز ہوتے ہیں، زمین کے پاک باز اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد اگر اس زمین کے کچھ نامراد، کچھ ناخلف لوگ ہوتے ہیں جو اس بندے پر کیچڑ اچھالتے ہیں، تو اس بندے کو اس سے کیا لینا دینا، کیونکہ رب العالمین صاف فرما دیے ہیں
ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ نے صاف فرما دیا اے میرے بندو، میرے پاس آنے والے، مجھ سے لو لگانے والوں، میری طرف جھکنے والے بندو، اے میرے بندو، تمہیں میں عذاب دے کر کے کیا کروں گا، تمہیں میں ستا کر کے کیا کروں گا. اگر تم شکر گزار بن جاؤ، اگر تم مومن بن جاؤ تو اللہ رب العالمین شکر گزاری کو قبول کرنے والا، اللہ رب العالمین جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے. اللہ نے صاف فرما دیا اللہ اپنے مومن بندے کو عذاب دینا نہیں چاہتا، اللہ اپنے مومن بندے کو ستانا نہیں چاہتا. وہ اپنے بندے کو پیار سے اپنی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فعال لما یرید. وہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی پیار کرنے والا اور عرش عظیم کا مالک ہے. اللہ صاف فرماتے ہیں الودود، یہ مبالغے کا صیغہ ہے. اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والے ہیں، اللہ اپنے بندے کو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین عرش عظیم کا مالک ہے. وہ رب العالمین جو عرش عظیم کا مالک ہے اتنا مہان ہے. دنیا میں اگر بندہ 2 منزلہ 4 منزلہ 10 منزلہ عمارت بنا لیتا ہے تو اپنے تام میں کسی کو نہیں لاتا اور اس کے تکبر کا کیا کہنا. لیکن رب العالمین عرش عظیم کا مالک ہے اور کیا کہہ رہا ہے آؤ میرے بندو، میں تمہیں بخشنے والا ہوں، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں. اللہ صاف فرماتا ہے میں رحمت کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، میں غفور رحیم ہوں. آ جاؤ میرے بندو، میرے پاس آؤ، میں تم کو معاف کر دوں گا، میں عرش عظیم کا مالک ہوں. اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بڑا بخشنے والا، بڑا پیار کرنے والا اور عرش عظیم کا مالک ہے. رب العالمین اگر ہم سے محبت نہ کرتے، اگر ہم کو چاہتے نا، تو یہ دین جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ نظام جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس نظام میں رب العالمین اتنی آسانیاں نہ کرتا. آپ غور کریں، اللہ صاف فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی بندے کو اس کے بس سے باہر جو چیز ہوتی ہے اس کا مکلف نہیں کرتا. اللہ کیا فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم. اے میرے بندو، اللہ سے جتنی طاقت ہو اتنا ڈرو، اللہ سے جتنی طاقت ہو اتنا ڈرو. تمہارے بس میں جو ہو، اب بس کے باہر جو، اس کا اللہ رب العالمین تم سے مواخذہ نہیں کرے گا. جو تمہارے بس میں ہے اللہ اسی کا مواخذہ کرے گا، اللہ اسی کے بارے میں تم سے پوچھے گا. غور کریں، رب العالمین نے 24 گھنٹے میں صرف 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض کی ہے، اور وہ بھی قصر کے حالت میں. اللہ نے سفر کی حالت میں ہمیں قصر کرنے کا حکم دیا ہے. اور یہی نہیں، آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو فرض کیا. زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے اور 8 مصارف اللہ نے بنائے، اور اس 8 مصارف میں بندہ جہاں چاہے وہ اپنی زکوٰۃ کو خرچ کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے سال میں 1 مرتبہ صرف روزے کو فرض کیا، اور وہ بھی ایسا نہیں کیا کہ تم پر مشکلیں نہیں ڈالا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کو بولنا بند، تمہارے لیے نہانا بند، تمہارے لیے سونا بند. نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا بس نارمل انداز میں جیسے روزے رکھا جاتا ہے ویسے روزے رکھ لیا کرو. اللہ نے ایک طاقتور آدمی پر سال بھر میں 1 مرتبہ حج کرنے کے لیے مکلف بنایا ہے. اب اگر بندہ اتنی ساری آسانیاں لینے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی محبت کو نہ جان پائے، اللہ رب العالمین کے احسان کو نہ جان پائے، تو بندہ خود اپنے آپ کو نہیں سمجھ پا رہا ہے. رب العالمین کہہ رہا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ رب العالمین بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی پیار کرنے والا ہے. کیا یہ اللہ کے پیار کی نشانی نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے محبت کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اتنی آسانیاں پیدا فرما دی جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اللہ رب العالمین کی پیار کی نشانی اگر دیکھنی ہو تو اللہ رب العالمین کے اقوال اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کارنامے ہمارے سامنے موجود ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب تھوڑی سی نیت کر لیتا ہے نا تو اللہ اتنا غفور رحیم ہے اور اللہ اتنا محبت کرنے والا ہے کہ اس بندے کو اس کا اجر دے دیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے من ہم بحسنۃ فلم يعملها كتب الله حسنۃ کاملہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی نیک عمل کی خواہش کرتا ہے،
ارادہ کرتا ہے لیکن اس کو وہ کیا نہیں رہتا، اللہ رب العالمین اس کو پوری ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اپنے بستر پر جاتا ہے، اور بستر پر جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں رات میں اٹھوں گا اور اٹھنے کے بعد اللہ کی عبادت کروں گا، لیکن وہ سو جاتا ہے جب، تو اللہ رب العالمین اس کے سونے کو صدقہ بنا دیتا ہے، اور پھر اس کا سونا جو ہے وہ وضو بنا کے سویا ہے نیت کر کے کہ میں اٹھوں گا اور رات میں نماز پڑھوں گا، اٹھ نہیں پایا، رب العالمین اس کو اس کا پورا اجر دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کو اس کا پورا اجر دے دیتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، اگر سوچا جائے اور غور کیا جائے تو اللہ رب العالمین کس قدر سے اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے مومن بندے کو کس قدر اپنی طرف بلاتے ہیں، اپنی طرف وہ التجا کرتے ہیں کہ آؤ میرے بندو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں، میں تو اتنا محبت کرنے والا ہوں کہ آ جاؤ، تم نیت کر لو گے اور تمہاری نیت کا بدلہ میں تمہیں دے دوں گا، تم نیت کرو گے تمہاری نیت کا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ یہی نہیں رب العالمین ہمارے اوپر کوئی عذر آ جائے، کوئی مصائب اور پریشانی آ جائے، ہم نیکیاں کرنے کا ارادہ کریں لیکن ہم نیکیاں کر نہ پائیں، رب العالمین اس نیکی کا بدلہ بھی ہمیں دے دیتا ہے۔ کیسے؟ غزوہ تبوک کا وہ موقع ہے، آپ دیکھیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جیالے غزوہ تبوک میں جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کے پاس وسائل نہیں، جن کے پاس اونٹ نہیں، گھوڑے نہیں، جن کے پاس زیادہ رائے نہیں، وہ لوگ سوچ رہے ہیں آخر کیا کیا جائے، کیسے وہاں جایا جائے، غزوہ تبوک میں کیسے شریک ہوا جائے اور کیسے نیکیوں کو حاصل کر لیا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ روتے ہیں، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، قافلہ جا رہا ہے تبوک کی طرف اور وہ رو رہے ہیں، اے کاش رب العالمین ہمیں بھی نوازا ہوتا، اے کاش اللہ رب العالمین زیادہ راہ ہمیں بھی دیا ہوتا، ہم بھی سوار ہو کر کے جاتے اور ہم بھی ثواب حاصل کرتے، لیکن ان کو اللہ رب العالمین نے اتنی قوت نہیں دی تھی۔ اور کیا ہے؟ اعینہم تفیض من الدم، وہ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں پہنچتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اے میرے اصحاب جانتے ہو، اے میرے اصحاب جانتے ہو، کچھ لوگ مدینہ میں رہ گئے ہیں اپنی مجبوری کی بنیاد پر، اور ہم نے جو بھی وادی سیر کر لیے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن رب العالمین نے ہمارے ایک ایک قدم کے ثواب کو بھی اس کو بھی دے دیا ہے، اور ہمارے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں کی۔ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی محبت، یہ اللہ کا پیار ایک مومن بندے کے ساتھ، کہ اگر وہ بندہ صرف عذر کی بنیاد پر رک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کا بدلہ اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے، فعال لما یرید، اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے، آؤ میرے بندو ہماری طرف آؤ تو صحیح۔ غور کریں، میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ شہادت کی تمنا کرتا ہے، شہادت کی صدق دل سے، اور شہادت اس کو نصیب نہیں ہوتی جنگ میں، لیکن بلغہ اللہ منازل الشہداء، اور اللہ رب العالمین اس کی نیت کی بنیاد پر اس کو شہیدوں کا درجہ دے دیتا ہے، وَلَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اگرچہ وہ بندہ اپنے بستر پر مر جاتا ہے، اگرچہ بندہ اپنے بستر پر مر جاتا ہے۔ غور کریں، یہ اللہ کا اپنے بندے سے پیار، اپنے مومن کو، بندے کو اپنی طرف بلا رہا ہے کہ بندہ نیت کر لے اور سوچ لے، عذر کی بنیاد پر نہیں اس کو شہادت مل رہی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو شہادت کا درجہ دے دیتا ہے، اگرچہ وہ بستر پر مر رہا ہے، اگرچہ وہ بستر پر مر رہا ہے، مرض کی حالت میں ہو اور بیماری لاحق ہو گئی ہو اس کو، وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ وہ عبادتیں کرتا تھا، نیکیاں کماتا تھا، جوانی کی عمر میں وہ اللہ کے بارگاہ میں آتا تھا، اللہ کو پکارا کرتا تھا، لیکن اس کے پاس مجبوری آ گئی ہے، کیا کرے؟ اب وہ نہیں نماز پڑھ رہا ہے، پڑھ نہیں پا رہا ہے، مسجد میں نہیں آ پا رہا ہے، اور دوسری نیکیاں نہیں کر پا رہا ہے، وہ کیا کرے؟ میرے بھائیو، صحابیہ بیمار ہو جاتی ہیں اور بڑی پریشان رہتی ہیں، مسلم شریف کی روایت، بہت پریشان رہتی ہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ان کے پاس اور کہتے ہیں یا ام علا ابشر ان المسلم اذا مرض يذهب الله به خطايا كما تذهب النار خبث الذهب۔ اللہ اور کیجیے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام علا خوش ہو جاؤ، جب کوئی مومن بندہ بیمار ہوتا ہے اور
وہ نیکیاں نہیں کر پاتا لیکن اس سے پہلے وہ نیکیاں کرتا تھا تو اللہ اس کی بیماری کو اس کے ذریعہ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین اس کو ایسے پاک و صاف کر دیتے ہیں جیسے ایک سونے کی گندگی کو پاک و صاف کر دیا. دیکھ رہے ہیں ایک مومن بندے کو سونے سے تعبیر کیا گیا اس حدیث میں, سونے سے. اس طرح سونے کے گندگی کو سونار صاف کر دیتا ہے, ایسے ہی یہ مرض جب ایک مومن بندے کو لاحق ہوتا ہے تو بندہ پاک و صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے. اللہ کیا کہتا ہے, انا قیدت عبدی, میں نے اپنے بندے کو قید کر دیا, میں نے بیماری اپنے بندے کو دی ہے, میں نے مصیبت اپنے بندوں پر نازل کی ہے. وہ جوانی کے عالم میں تھا, عبادت کرتا تھا, وہ جوانی کے عالم میں تھا, ساری نیکیاں کرتا تھا, لیکن آج میں نے اس کو بیماری میں ڈال دیا. اے میرے فرشتوں, تم اس کی نیکیوں کو کم نہیں کرنا, اس کی نیکیوں کو لکھنا بند نہیں کرنا. فرشتے سوال کرتے ہیں, اللہ بندے کی نیکیاں کب تک لکھوں؟ اللہ کہتے ہیں جب تک اس کو موت نہ آ جائے, اور یبرؤ, یا جب تک وہ اپنی بیماری سے نجات نہ پا جائے. اور کریں, دیکھ رہے ہیں میرا اللہ مجھ سے کتنا محبت کرنے والا ہے. ہم نیکیاں کر رہے ہیں جوانی میں, طاقت کے عالم میں, لیکن میرا رب جب میں بیمار ہو رہا ہوں اور بستر پہ ہوں, نیکیاں نہیں کر پا رہا ہوں, میری نیت کا اور میری نیکیوں کا جو میں پہلے کیا تھا سیم ٹو سیم ویسے بدلا دے رہا ہے, اور اس نیکیوں میں ذرہ برابر بھی رب العالمین کمی نہیں کر رہا, ذرہ برابر وہ میرا رب کمی نہیں کر رہا. کیا چاہیے اب رب العالمین سے محبت کا؟ کیا چاہیے؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. اللہ کے بندو, اللہ کی طرف آؤ, اللہ کی طرف آؤ. اگر اللہ ہمیں نیکیاں دینے پہ آ جاتا ہے تو کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے ہمیں نیکیاں دیتا ہے. اب غور کریں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے, خجور دیتا ہے, تو اللہ اس کو لیتا ہے, اس کی پرورش کرتا ہے, اس کو بڑھاتا ہے, اور یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے اتنا بڑا ہو جاتا ہے, نیکیوں کا پہاڑ ہو جاتا ہے. مثلی یربی احدکم مثل فلو, جیسے کہ تم اپنے بچڑے کو یا گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو, وہ بڑا ہوتا ہے. اسی طریقے سے رب العالمین آپ کے صدقے کو وہ پالتے ہیں, بڑا کرتے ہیں, پرورش کرتے ہیں, اور پہاڑ کے برابر آپ کی نیکیاں ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ رب العالمین کی محبت کی نشانی ہے, اللہ کی محبت کی یہ نشانی ہے. غور کریں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں, جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں, ایک نماز پڑھے 27 گنا ہمیں درجہ ملتا ہے. یہی نماز ہم خانہ کعبہ میں جا کر کے پڑھتے ہیں 1,00,000 نمازوں کے برابر, اور یہی نماز مسجد نبوی میں جا کر کے پڑھتے ہیں تو 1,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اور یہی نماز مسجد اقصی میں ہم جا کر کے پڑھتے ہیں 250 نمازوں کے برابر ہمیں ثواب ملتا ہے. یہ رب العالمین کا پیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی الفت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں کو, مومن بندوں کو اپنی طرف پیار و محبت سے بلانا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ اللہ کا پیار ہے, یہ اللہ کا محبت ہے, یہ اللہ بلانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو, آؤ. اور یہ بندے ہیں کہ اللہ سے اپنے دامن کو چھوڑا کے جا رہے ہیں. کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ رب سے دامن کو چھوڑا کر کے کہاں جاؤ گے؟ کس وادی میں جاؤ گے؟ کس سمندر میں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے رب سے چھپ پاؤ گے؟ اگر گناہ کرنا ہے کس وادی میں جاؤ گے گناہ کرنے؟ کوئی وادی نہیں ملے گی. رب کی ساری زمین ہے, پوری کائنات رب کی بنائی ہوئی ہے. جاؤ, دنیا کے کس کونے میں تم گناہ کرنا چاہتے ہو؟ میرے بندو, اگر نہیں ہے کوئی جگہ تو آ جاؤ رب کی طرف نا. رب بلا رہے ہیں, بڑی محبت سے پکار رہے ہیں, آ جاؤ رب کی طرف. اللہ رب العالمین کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ اس کا یاد کرتے ہیں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, اے میرے بندے مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. کیسے یاد کریں گے؟ فرش پر ہم رب العالمین کو یاد کرتے ہیں نا, عرش پر رب العالمین ہمیں یاد کرتا ہے. کیسے؟ اذا ذکر عبدی نفسی ذکرتہ فی نفسی, جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے فی ملئی, جماعت میں یاد کرتا ہے, تو میں بھی فی ملئی, جماعت میں یاد کرتا ہوں. خیرا منہ, ویسی جماعت میں یاد کرتا ہوں, فرشتوں کی جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں. یہ رب العالمین ہم فرش پر یاد کر رہے ہیں, رب العالمین ہمارا عرش پر ذکر کر رہا ہے فرشتوں کے درمیان. اب کیا چاہیے؟ اب کیا چاہیے میرے بھائیوں؟ اب کیا چاہیے؟ رب العالمین ہمارا جب ذکر عرش پر کر لے تو اللہ ہمیں کسی چیز سے محروم رکھے گا. غور کریں, کسی چیز سے محروم رکھے گا. اللہ کے بندوں, ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, رب العالمین جواب دیتے ہیں, ہمارا جواب دیتے ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اللہ کیا کہتے ہیں؟
حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. الحمدللہ رب العالمین، میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اللہ اکبر. مالک یوم الدین، جب ہم کہتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اللہ کہہ رہا ہے، میرے الفاظ کے جواب میں رب جواب دے رہا ہے. اور کیا کہہ رہا؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، پڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ ھذا بین و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کر رہے. اللہ اور کرے میرے بھائیو، یہ رب العالمین ہماری بات کا جواب دے رہا. ہماری ویلو کیا ہے؟ ہماری کیا ویلو ہے؟ کوئی ویلو نہیں. لیکن ہمارے اپنے الفاظ، ہمارے مومن ہونے کی وجہ سے، ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ سے، ہمارے زبان کی قدر رب العالمین کے یہاں اتنی ہے کہ ہمارے زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، اور رب العالمین کہہ رہا ہے میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. میں اپنے فرشتوں کے درمیان کہوں گا، اپنے بندے کا ذکر کروں گا، کیونکہ میرا بندہ مومن ہے، میرا بندہ مسلمان ہے. اللہ کے بندے، یہ اللہ کا پیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کا پیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. بندہ کہتا ہے اے اللہ ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تم نے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ قد فعلت، اے میرے بندے گھبرانا نہیں ہے، میں نے کر دیا ویسا جو تم نے کہا تھا، میں نے کر دیا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے میرے اللہ میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے بندے گھبرا نہیں. قد فعلت، میں نے کر دیا، میں نے کر دیا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. جب بندہ کہتا ہے اللہ کیا کہے؟ صدق عبدی، سے بخاری شریف کی روایت، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا. میری صداقت کی گواہی رب العالمین دے رہا ہے. اور ہم اس کے در کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں اس کے در کے چھوڑ کے؟ اللہ کے بندو، میرا رب مجھ سے بہت پیار کرتا ہے. میرا رب مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے کہ آؤ اور مجھے پکار لو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، میں تمہارے ہر کٹھنائی کو دور کروں گا، میں تمہیں دھتکاروں گا نہیں. تم کہیں نہ جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ این تذهبون، کہاں جا رہے ہو؟ آؤ میری طرف. اللہ ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. یہی نہیں، یہاں تو اللہ بلا رہا ہے آپ کو نا وہاں سے آواز دے کر کے. قیامت کا دن ہوگا، تھوڑا سا اور قیامت کے دن ہوگا، اللہ رب العالمین کے دربار میں جب مومن بندہ پہنچے گا، جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا مومن بندہ، تھوڑا سا گناہ کر لیا ہوگا، انسانی فطرت تک کچھ نہ کچھ کر لیا ہوگا، وہ جائے گا اللہ کے دربار میں. اللہ رب العالمین اس سے اتنا پیار کرے گا، اتنا پیار کرے گا، اس کو اپنے پہلو میں بلائے گا، اپنے پہلو میں بلائے گا اس کو، اور کہے گا اے میرے بندے تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے فلاں جگہ فلاں گناہ کیے. بندہ کہے گا اللہ میں نے کیا، میں نے کر لیا ایسا. اب اس کو یقین ہو جائے گا اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اب تو میں گیا کام سے. اللہ کیا کہے گا؟ اے میرے بندے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، آج بھی تیرے گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہوں. یہ میدان محشر ہے، سارے لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں لیکن آج تیرے گناہ کو کوئی نہیں دیکھ پائے گا. کیوں؟ کیونکہ میرے اور تمہارے درمیان محبت تھی، میں نے تم کو پیار کی نگاہ سے دیکھا تھا اور تم میری طرف آیا تھا، لیکن میں نے تجھے انسان بنایا تھا، تم نے کچھ کر لیا تھا. میرے پاس میں نے تجھ کو معاف کر دیا، میں نے تجھ کو معاف کر دیا. اللہ کے بندو غور کرو، وہ رب اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا شفقت بھری انداز میں مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے. ہم کیسے ناخلف ہیں کہ رب کے بلائے کی آواز نہیں دے رہے ہیں، رب کے بلائے پر ہم آ نہیں رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی التجا پر ہمارے دل کی دنیا کیوں نہیں بدل رہی؟ کیوں نہیں بدل رہی؟ میرے بھائیو ایک چند باتیں تھی، میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کی. اللہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے. بس ہے ہمارے اندر کچھ کمی، اپنی کمی کو دور کریں، اللہ رب العالمین پھر ہماری کمی کو دور کر دے گا، اور پھر ہم اللہ سے لو لگا لیں گے تو اللہ اتنا پیار دے گا کہ دنیا میں سرخرو ہو جائیں گے، اور آخرت میں سرخرو ہونے سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اپنے گوشے رحمت میں دے. اے اللہ ہمیں مومن بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہمیں زندہ رکھ، ایمان اسلام پر زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب
فاغفروا إنه الغفور الرحيم. آمين. تقبل